صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب کے شان میں السلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب شبیر بھائی کی قیام گاہ پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں، افراد جو سارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، افراد جو سارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، سب چاند ستارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، اعزاز نبوت کے انداز امامت کے، اعزاز نبوت کے انداز امامت کے، قدرت نے اتارے ہیں گھر میں ابو طالب کے۔ شعر عرض کروں گا، شبیر ہو شبر ہو عباس دلاور ہو، شبیر ہو شبر ہو عباس دلاور ہو، زہرا کے دلارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، اور مہدی ہو محمد ہو، اللہ نے سب اپنے، مہدی ہو محمد ہو، اللہ نے سب اپنے خود نقش ابھارے ہیں گھر میں ابو طالب کے۔ شعر عرض کروں گا حضور، وہ ثانی زہرا ہو کلثوم و سکینہ ہو، کلثوم و سکینہ ہو، پاکیزہ اشارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، محبوب الہی بھی حیدر سے سپاہی بھی، حیدر سے سپاہی بھی، قرآن کے پارے ہیں گھر میں ابو طالب کے۔ اور حضور عرض کروں گا شعر، شعب ابو طالب میں جا کر تو کوئی دیکھے، جا کر تو کوئی دیکھے، جنت کے نظارے ہیں گھر میں ابو طالب کے، گھر میں ابو طالب کے۔ مقطع سے پہلے آخری شعر، اسلام کے چہرے پر
انوار محمد ہے، انوار محمد ہے، جینے کے سہارے ہیں، گھر میں ابو طالب کے، گھر میں ابو طالب کے۔ حضور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ریحان کے قرآن میں، ریحان کے قرآن میں سب نقش ہمارے ہیں، گھر میں ابو طالب کے، گھر میں ابو طالب کے، افراد جو سارے ہیں، گھر میں ابو طالب کے۔ بر عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سب سے پہلے محترم حاضرین سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ جناب محترم شبیر علی جمانی صاحب کے مرحومین کے لیے، کویت میں رہائش پذیر تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کے مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پروردگار عالم اپنا کلام ہماری رہنمائی کے لیے نازل کر رہا ہے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر زمانے میں تازہ، نیا اور ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن حیات دنیاوی کا نصاب ہے اور حیات اخروی کے لیے مقدمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہمارے گھروں میں ایک مصحف کی صورت میں موجود ہے، ایک مجلد کی صورت میں موجود ہے، ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے رہنما ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ قرآن میں اللہ نے 3 موضوعات پر آیات کو نازل کیا ہے۔ قرآن میں اوامر و نواہی ہیں، حرام حلال، منہیات، اوامر، اور قرآن مجید میں دوسرا عنوان ہے قصص اور عبر، واقعات، نصیحتیں، اور تیسرا عنوان قرآن مجید کا ہم اہل بیت کے فضائل ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے، مگر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو میں گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں انہیں فریم کروا کر، ان کا تغرہ بنوا کر، ان کو خوش خطی سے، خطاطی سے لکھوا کر، ایک اچھے انداز سے لکھوا کر اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ مبارکہ تکویر کی آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جاتے ہوئے جواب ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو ہم جائیں، ورنہ ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہم سے جاتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو۔ ہر قدم صرف پیروں سے نہیں جایا جاتا، فکری طور پر بھی سفر ہے
زبان کا استعمال بھی ایک سفر ہے اور ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل کر دیتی ہے یہ زبان ہمیں. ہمارا کوئی رائے دینا بھی ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمیں دوسرے مرحلے میں ڈال رہا ہو، تو جو ہم مرحلہ بدل رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں، اس پہ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے الذی، وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب یہاں پروردگار عالم نے تبارکہ کے بعد اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، جیسے تبارک اللہ احسن الخالقین قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے جو بہترین مخلوق کا بنانے والا قرار پایا، وہ بہترین خالق قرار پایا، مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق بنانے والا اللہ ہے، وہ بابرکت ہے. یہاں نہیں کہا اللہ نے تبارک اللہ الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ہے وہ اللہ الذی بیدہ الملک. یہاں تبارکہ کے بعد اللہ کا اسم جلالہ نہ آنا اور الذی سے آیت کا آگے بڑھنا ایک پیغام اور ایک ہمارے لیے ایک پہلو رکھتا ہے اور ہمیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تو اب اگر کسی کے ہاتھ میں ملک ہے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ میں ملک نہیں ہے، مالکیت نہیں ہے، مملکت نہیں ہے، مالکانہ اختیارات نہیں ہے، مالکانہ حقوق نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ہونے کا دعویٰ کرے، یہ اس کی زبان سے، اس کے دہن سے زیادہ بڑی بات ہے. بڑا وہ ہے، بابرکت وہ ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اچھا کیا مطلب ملک؟ یعنی مملکت، حکومت، ریاست، فلاں ملک جس کی یہ جغرافیائی حدیں ہیں، جس کی وہ جغرافیائی سرحدیں ہیں، یہ مراد ہے ملک سے. مالک وہ ہے کہ الذی، مالک وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. مالک کون ہے؟ وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو صاحب اختیار بھی ہے. یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور اس کے ہاتھ میں قدرت بھی ہے. تو بس مالک وہ کہلائے گا جو قادر بھی ہو، جس کے پاس اپنی مملکت میں حکم چلانے کے لیے قدرت نہ ہو، اس کی بات اس کی مملکت نہ مانتی ہو، اس کی بات اس کا ملک نہ مانتا ہو، تو وہ پھر مالک کس بات کا ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، بتاتے ہیں، لکھواتے ہیں کہ فلاں گھر کا مالک کون ہے جی؟ فلاں صاحب ہیں. فلاں گاڑی کا مالک کون ہے جی؟ فلاں صاحب ہیں. یہ کس کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ فلاں کے ہیں. یہ جو ہم مثال الثوب للزید، یہ ثوب جو ہے لام تملیک، یہ ثوب، یہ کپڑے، یہ لباس فلاں کے لیے ہیں. تو یہ جو تملیک اور یہ جو ملکیت کا ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، تو واقعاً ہم مالک ہیں؟ اگر ہم مالک ہیں تو مالک کے لیے شرط ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ قدرت بھی رکھتا ہو. مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدرت بھی رکھتا ہو. تو کیا ہم اپنے گھر کے مالک ہیں؟ اس گھر پر ہم قدرت رکھتے ہیں کہ کبھی خدا نخواستہ زلزلہ آئے تو یہ نہ گرے، سب گر جائیں؟ کوئی اور گرتا ہے یا نہیں گرتا، ہمارا گھر نہ گرے اس لیے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی. کیا ہم اپنے گھر کے بارے میں یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارا گھر فضا میں بلند ہو جائے؟ کیا ہم اپنے گھر میں قدرت رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر مثال کے طور پر جو ہے وہ خود بخود ہمارے گھر کے اندر کلر تبدیل ہو جائے اور فرنیچر تبدیل ہو جائے، ہمارے گھر کی یہ والی جو دیوار ہے وہ ادھر سے ادھر اٹھ کے چلی جائے؟ یا ہماری جو زمین جس کا ہم زمیندار کہلاتے ہیں، کیا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کھجور کی گٹھلی دبا کر زمین سے کہیں کہ آم کا درخت نکلنا چاہیے؟ یہ زمین ہماری بات نہیں مان رہی، یہ گھر ہماری بات نہیں مان رہا. یہ کپڑے اگر ہم انہیں کہیں کہ یہ لمبے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، یا مثال میرا جو رومال ہے میں اس سے سوچوں کہ یہ گلاس بن جائے، تو یہ تو میرا رومال ہے، میری بات نہیں مان رہا، اس پہ میری قدرت نہیں چل رہی، اس پہ میری توانائی نہیں، اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں چل رہا، تو پھر میں مالک نہیں ہوں. میں فرض کر گیا ہوں، میں نے فرض کر لیا ہے کہ میں مالک ہوں.
میں نے سوچ لیا ہے کہ معلوم، کسی کی سوچ پہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے پابندی لگانے کا، کوئی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر آدمی کوئی سوچے کہ جی میں تو فلاں جو ملک ہے دنیا کے مغربی سمندر پار فلاں جو بڑا ملک ہے میں اس کا مالک ہوں، سوچ لو بھائی، سوچنے سے کیا میں اس کا مالک ہو جاؤں گا؟ تو ہم نے قرارداد، تصور سوچ لیا ہے، ایک اپنے ذہن میں بات بٹھا لی ہے کہ ہم فلاں چیز کے مالک ہیں۔ ہم مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، کیونکہ ان پر ہمارا اختیار نہیں چلتا، کیونکہ اس پہ ہماری دسترسی نہیں ہے، وہ بات ہماری نہیں مانتا، تو ہم مالک کہلائیں گے مگر فرضی مالک کہلائیں گے، قراردادی مالک کہلائیں گے، تصوراتی مالک کہلائیں گے۔ جی سوچ لیا ہے کہ ہم مالک ہیں بس۔ ہاں شرعی احکامات اس پر باہر آ جاتے ہیں، جس کے پاس ید ہو، جس کے ہاتھ میں چیز ہو، اور وہ ہاتھ وہ چیز اس نے اپنے ہاتھ میں کسی کے اوپر ظلماً اور کسی پہ تعدی کر کے حاصل نہ کی ہو، بلکہ اس کی کوئی قیمت ادا کی ہو۔ اب وہ جو بیچ رہا تھا وہ بھی مالک حقیقی نہیں تھا، یہ خریدنے والا بھی مالک حقیقی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ یہ قرارداد ہو رہی ہے، تمہارے اختیار میں چیز تھی، تمہارے پاس یہ چیز تھی، اب میں لے رہا ہوں، اگرچہ تمہارے اختیار میں بھی نہیں تھی۔ یعنی مثلا میں اسے لے رہا ہوں اور وہ چاہے کہ میرے پاس نہ آنے پائے، نہیں، اختیار آپ کا نہیں تھا، آپ نے شرعی احکامات باہر ہو گئے، شرعی احکامات لاگو ہو گئے کہ اب اس کے اوپر کیونکہ قاعدہ ید کے مطابق ان کا اختیار چلتا ہے، ان کے پاس یہ چیز ہے تو یہ ان کے استعمال میں رہے گی، ان کی اجازت کے بغیر۔ اب مثلا آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے جا کر آرام کرنے لگے، وہاں مسحتہ نماز پڑھنے لگے تو اسے یہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ طے کر لیا ہم نے۔ پھر مالک کون ہے؟ مالک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ہے مالک حقیقی۔ اب اللہ کے مطابق، میں پھر جملہ جو ابھی میں نے مثال دی اس کو تکرار کر رہا ہوں، اللہ کے نظام کے مطابق اگر کوئی مالک بن رہا ہے تو کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے لہٰذا یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق مالک بن رہا ہے، تو حقیقی مالک وہی ہوا جس نے اس کو مالک بننے کا اختیار و اجازت دی ہے، چاہے وہ وقتی ہو فرضی ہو۔ اچھا وقتی بھی ہے یہ، اس لیے وقتی ہے کہ یہاں جیسی آنکھیں بند ہوئیں وہاں فوراً بچوں میں مال تقسیم ہو گیا، یا جن کے لیے وصیت کی تھی ان میں تقسیم ہو گیا، یا جس کے نام ٹرانسفر کر دیا تھا کاغذی کہ بھئی میرے زندگی تک میرے پاس رہے گا، اس کے بعد اس کا فوراً انہوں نے لے لیا، میرے ہاتھ سے ہی چلا گیا۔ تو مالک حقیقی کی اجازت سے اگر کوئی مالک بن رہا ہے، فرضی مالک بن رہا ہے، تو شرعی احکامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اور اگر مالک حقیقی کی اجازت کے بغیر وہ اس پہ تصرف کر رہا ہے تو یہ غاصب کہلائے گا، یہ غصبی شے کہلائے گی۔ مالک حقیقی اللہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک جسے چاہے ملک عطا کر دے۔ اب وہ مالک الملک جسے چاہے عطا کر دے، تو جب مالک الملک کسی کو کوئی چیز دے گا تو پھر اس کے اندر وہ اختیار ہوگا کہ اس مملکت پر، اس مملوک پر، اس ملکیت پر وہ تصرف کرنا چاہے گا تو وہ تصرف کر سکتا ہے۔ مثلا جب اللہ کسی کو ملک دے گا، مالک بنائے گا، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دے، پھر اسے اختیار ہے کہ وہ چاند کو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر دے، پھر اسے اختیار ہے کہ وہ ہاتھوں پہ کنکریاں لے اور ارادہ کرے کہ بولنے لگے تو وہ پتھر بولنے لگیں گے، پھر اسے اختیار ہے کہ وہ درخت کو حکم دے کہ وہ چلتا ہوا آئے تو درخت چلتا ہوا آ جائے گا، پیروں کا بوسہ لے گا، پھر فرمائیں گے واپس چلا جا، تو وہ زمین میں ہی جس طرح زمین میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے ایسے زمین پہ چلتا ہوا وہ درخت واپس وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ یا ہاتھ دھو رہے ہیں تو ارادہ کیا تو ہاتھ کا جو دھون ہے اور جو قطرات گر رہے ہیں وہ موتی مونگے جواہرات بنتے جا رہے ہیں، وہ ہیرے بنتے جا رہے ہیں، یہ اس کو اختیار ہے کہ پانی کو وہ ارادہ کریں اور وہ ایسا ہو جائے۔ یا اس طرح کے اور بہت سارے جو معجزات ہیں، جو اختیارات ہیں، جو ان لوگوں کے پاس کہ جن کو اللہ نے ملک عطا کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب یہ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ جو مالک ہے اور قادر ہے، دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ حاکم تو نظر آتے ہیں مگر مختار نظر نہیں آتے۔ حاکم ہونا اور مختار ہونا بہت مختلف بات ہے۔ ہماری دنیا میں جتنے حکمران ہیں وہ سب حاکم ضرور ہوں گے مگر مختار نہیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ حتیٰ بعض
غرب زدہ ممالک، بعض بہرحال کسی کے زیر اثر رہنے والے ممالک، تو بہت آسانی سے اس بات کو وہاں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، مالک مختار ہونا چاہیے، حاکم مختار ہونا چاہیے، مالک قادر ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام تشریف فرما ہے، مامون الرشید کا دربار ہے، حضرت نے ولی عہدی قبول فرمائی ہے، حضرت نے اسی دربار کو مدرسہ اسلام بنا دیا، اور اسی دربار میں بیٹھ کر میرے مولا رضا علیہ السلام نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ پھر ایک ایسا دور بھی آیا اور ایسے چند ایام بھی آئے کہ جن ایام میں مختلف مکاتب فکر، مذاہب و ادیان کے لوگ، دہریے، آسمانی ادیان کو ماننے والے، یا خود ساختہ اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دین کے ماننے والے، مسیحیت، یہودیت اور مسلمان، یہ سب مولا رضا کی خدمت میں سوالات لے کر آتے رہے، مناظرے ہوئے ہیں، سوالات ہوئے ہیں، سوال جواب ہوئے ہیں۔ ایک شخص دہریہ ہے جو مولا کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ اے علی ابن موسیٰ الرضا، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے مولا نے اسی آیت کا اس فقرے کو پڑھ دیا، لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، اس آیت کے اندر لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھا اور اپنی جیب سے ایک مرغی کا انڈا نکال کر حضرت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اگر اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا ساری دنیا کو اس انڈے میں ڈال سکتا ہے؟ امام نے اس کے سوال کو سن کر اس سے ایک وضاحت طلب کی۔ حضرت نے فرمایا بتا تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے، تیرا مشغلہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کرام اور ائمہ اہل بیت کا دستور رہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کا دستور اور روش یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہی میں اپنے محترم سننے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے۔ بولنے والا، عمل انجام دینے والا تقیہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، تقیہ کا تعلق ہوتا ہے سامنے والے کے ساتھ، یعنی یہ بولنے والا، یہ عمل انجام دینے والا دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے۔ ہر شخص کی عقل کے مطابق بات کرنا، جو بات ٹھیک ہو، جو بات صحیح ہو، ہر شخص کی عقل کے مطابق بات کرنا، یہ تقیہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کم سن بچے کے سامنے مثلاً ایسی کوئی بات کر دیں جو جوان لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، جو مثلاً شادی شدہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، تو یہ خلاف فصاحت ہے، خلاف بلاغت ہے، خلاف مروت ہے۔ ہاں، اس کے مطابق بات کر رہے ہیں، یہی تقیہ ہے۔ یہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، انڈے کو اپنے دنیا کو انڈے کے اندر ڈال سکتا ہے، یہ جو سوال لے کر آیا ہے، امام رضا سوال کر رہے ہیں مجھ سے، وضاحت طلب کر رہے ہیں اس سے، تاکہ اس کے عقل کے مطابق اسے جواب دیا جائے۔ فرمایا بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہنا میرا کام لکڑی سے ہے، میں لکڑی سے سروکار رکھتا ہوں، میں نجار ہوں، بڑھئی ہوں، کھاتی ہوں، کارپینٹر ہوں۔ حضرت کے ہاتھ میں عصائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، عصائے مصطفیٰ میرے مولا رضا کے ہاتھ میں تھا، وہ لکڑی کا سا تھا۔ امام نے اسے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اس سے مجھے تخت بنا کے دے دے۔ اس نے کہا کہ میں تخت بنا تو سکتا ہوں مگر یہ لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تخت بنے، اس سے تخت نہیں بن سکتا۔ حضرت نے فرمایا تو تخت نہیں بنا سکتا؟ کہا میں تخت بنا سکتا ہوں۔ کہا حضرت نے فرمایا پھر بنا؟ کہا نہیں، اس سے نہیں بن سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے مگر اس انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ یعنی قدرت کا مفہوم یہ ہوا کہ جب آپ لفظ قدرت کے ساتھ قادر کو بولیں گے، قدرت کا حامل قادر، تو خود بخود آپ کے ذہن میں مقدور بھی آنا چاہیے، جس پر قدرت استعمال ہوگی، جس پہ قدرت کا استعمال کیا جائے گا، قدرت اس پر اظہار کرے گی،
مقدور. کبھی غور فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا کو تو ایک کن سے بنا دیا اور زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ وہ جو ایک کن سے ساری کائنات بنا سکتا تھا وہ 6 دنوں میں کیوں بنا رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ نہیں ہے. مقدور میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک دم بن سکے. اس کے مرحلے ہیں. جب مرحلے ہیں تو وہ ایک دم کیسے بن سکتا ہے؟ اس کی طبقات ہیں. جب اس کے طبقات ہیں تو ایک دم طبقات سارے کیسے بن جائیں گے؟ جب ایک دم بنیں گے تو ایک طبقہ ہوگا. طبقات جب آپ بنا رہے ہیں تو وہ ایک دم نہیں بن سکتا. تو یہاں قادر کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مقدور کا مسئلہ ہے. پروردگار عالم کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ چاہے تو فلاں سے یہ کام لے لے، اللہ چاہے تو فلاں سے وہ کام لے لے، یہ جملے اللہ کی قدرت کی بیان میں تو بہت اچھے لگتے ہوں گے، مگر قادر کے ساتھ مقدور کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. فلاں میں صلاحیت بھی ہے کوئی کام کرے، فلاں میں یہ اہلیت بھی ہے کہ فلاں کام کرے. جی نہیں. جب اللہ کو قادر مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کو عادل بھی ماننے کا حکم ہے. ہم قادر کے ساتھ اسے عادل بھی مانتے ہیں. اگر قدرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر کام کر لے تو عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ ہر کام کرے اور اس سے ہر کام ہو جائے اور ہر کام وہ کرے. وہ کر سکتا ہے مگر اس کی صفت عدل اس کی ذات ہے. وہ قادر ہے، کر سکتا ہے. وہ عادل ہے، نہیں کر سکتا ہر کام. مثلا اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کر سکتا. اللہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے؟ اللہ نہیں بنا سکتا. تو جب میں کہہ رہا ہوں نہیں بنا سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، تو یہ مجبوری کی علامت نہیں ہے، یہ اس کے اختیار تام کی علامت ہے. میں اور بات کو روشن کروں گا. ابتدائی آیت کے ابتدائی حصے میں ہوں اور ابھی ہمیں آئندہ بھی 2 مجالس میں اس آیت پر غور کرنا ہے. بات اور بہتر ہوگی، بات اور دوسرے مراحل میں داخل ہوگی. دیکھیے، پروردگار عالم قادر ہے تو اللہ عادل بھی ہے. وہ قادر ہے تو کر سکتا ہے، عادل ہے تو ہر کام نہیں کر سکتا. تو یہ اس کی مجبوری کی علامت نہیں ہے. ہم ائمہ اہل بیت کے بارے میں ایک عقیدہ مسلمانوں سے ممتاز رکھتے ہیں. دیگر اسلامی فرق میں ائمہ اہل بیت کی عصمت کے وہ قائل نہیں ہیں، اور میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ نبی کی عصمت کے قائل ہیں یا نہیں ہے. ایک طبقہ نبی کی عصمت کا بھی قائل نہیں ہے. ہمارے ہاں اثنا عشریوں میں، امامیہ میں، شیعوں میں نبی مکرم معصوم ہیں اور ان کے 12 جانشین بھی معصوم ہیں. ائمہ اہل بیت کی ہم عصمت کے قائل ہیں. جناب زہرا صاحب عصمت ہیں، عصمت کبریٰ پر فائز ہیں. جب ہم اپنے ائمہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم ائمہ گناہ نہیں کر سکتے، تو بعض لوگ نہ سمجھی میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ نہیں بولو، بلکہ کہو کہ ہمارے ائمہ گناہ نہیں کرتے. کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں یہ جملہ ٹھیک ہے. ائمہ اہل بیت نبی مکرم گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو پھر ایک سوال ہوگا کہ جب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کمال کیا ہوا؟ ایک انسان کچھ کر سکتا ہو اور نہ کرے تو یہ صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے اس کا کمال ہے. لیکن جب ائمہ اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے، ابھی آپ نے کہا مولانا کہ ائمہ گناہ نہیں کر سکتے، جب گناہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کا اختیار کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے؟ یہی جملہ ان کا کمال بیان کر رہا ہے. ائمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ دوسرا اللہ بنا ہی نہیں سکتا. اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ عالمین پر ظلم کر ہی نہیں سکتا، اس کا یہ ارادہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، اللہ یہ جو نہیں کر سکتا، ائمہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کے مجبور نہیں بلکہ اختیار تام کی دلیل ہے. مثال دوں گا آپ کو. فرض کیجئے کسی عالم کے پاس، کسی دانشور کے پاس، کسی امام بارگاہ کے منتظم کے پاس، کسی انجمن کے ٹرسٹی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے آج محفل میں کلام پڑھنا ہے، مجھے اجازت دلوا دیجئے. اس نے کہا بیٹا کیا پڑھو گے؟ کہا یہ کلام ہے میرے پاس، یہ پڑھوں گا. انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے. دیکھنا شروع کیا تو دیکھتے دیکھتے انہیں اندازہ ہوا کہ کلام جو ہے وہ غیر معیاری ہے. مثلاً اس کا جو مطلع ہے وہ فلاں بحر میں ہے،
تو بعد میں جو اشعار ہیں وہ مختلف بحروں میں ہیں۔ مثلاً بعض اشعار کے اندر قافیے کی جگہ حرف روی آیا ہے، مثلاً جو ہے وہ الفاظ کی نشست اچھی نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یعنی اس میں دسیوں عیب نظر آئے علمی ادبی اعتبار سے۔ تو اس سینئر نے، اس بزرگ نے، جس کو بچہ دکھا رہا تھا، پوچھ رہا تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ کلام پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کلام پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا یہ ہے کس کا کلام؟ فرض کر جائے، اب آپ فرض کیجئے گا، فرض کیجئے کہ وہ بچہ یہ بولے، فرض محال نہیں ہوتا، فرض کیجئے وہ بچہ یہ کہے کہ یہ جوش ملی آبادی کا کلام ہے، میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ تو جیسے ہی وہ کہے گا نا کہ یہ میر انیس کا کلام ہے یا مثلاً جوش ملی آبادی کا کلام ہے، تو وہ بے ساختہ کہے گا جوش ایسا کلام ہی نہیں کہہ سکتے، انیس ایسا کلام ہی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے انیس کلام؟ انیس رحمۃ اللہ علیہ اور دبیر رحمۃ اللہ علیہ اور جوش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علم، ادب، کوہنا مشق ہونا، استاد ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ بھونڈا کلام نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہیں گے ہمیں مار دو، ہم ایسا کلام نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ جو نہیں ہوگا، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ مجبوری کی علامت ہے یا اختیار تام کی؟ اتنا تسلط ہے انہیں اپنے وجود کے اوپر کہ وہ غلط کام، ظلم کا کام، نامناسب کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ ائمہ اہل بیت بھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم قدرت کی بحث میں آئیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم قدرت کی بحث میں آئیں گے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ قادر کے ساتھ ہمیں مقدور کا تصور بھی لانا پڑے گا۔ مقدور کسے کہتے ہیں؟ اور مقدور جس پہ قدرت کا استعمال ہو رہا ہو، اور قادر جو قدرت استعمال کر رہا ہو۔ اب یہاں بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کام فلاں سے نہیں ہو پائے گا، لیکن وہ کر جاتا ہے کام۔ اس سے اگر پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ میرا اپنا کام نہیں تھا، یہ میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا جو کام کر گیا۔ گزشتہ دنوں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے۔ مولا علی باب خیبر کو اکھاڑ رہے ہیں اور 2 انگلیوں سے آپ نے باب خیبر کو اکھاڑا اور پھر خندق میں اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کر مسلمان لشکر کے لیے پل بنا دیا۔ روایات میں، حدیث میں ہے۔ پوچھا کسی نے، یا علی آپ نے باب خیبر اکھاڑ لیا؟ فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ، میں نے باب خیبر قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا ہے، میں نے باب خیبر قوت رحمانی سے اکھاڑا ہے۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہونے کی وجہ سے، قرب پروردگار کی وجہ سے، مقرب درگاہ الہی ہونے کی وجہ سے وہ قدرت الہی کا جلوہ گر بن جاتے ہیں۔ مولا کائنات قدرت الہی کا جلوہ گر۔ آپ جب میدان میں اترتے ہیں تو زرہ پہن کر نہیں جاتے، آپ میدان میں صرف ڈھال اور تلوار لے کر جاتے ہیں۔ دشمن کے وار کو اپنے اوپر آنے سے روکیں اور تلوار سے اپنے دشمن پہ وار کریں۔ گھوڑا بھی جو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ صحت مند نہیں ہوتا، تیز دوڑنے والا نہیں ہوتا۔ معمولاً مولا نحیف و ناتوان سے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اور میدان میں بغیر زرہ کے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا یا علی گھمسان کا رن تھا، گھمسان کی جنگ تھی اور آپ نے زرہ بھی نہیں پہنی بھی۔ حضرت فرمایا مجھے موت سے خوف نہیں ہے، یلعب بالموت، علی موت سے کھیلنے والا وجود ہے۔ اور کیا خوب حضرت عباس کا جملہ ہے مولا علی کے لیے، یلعب بالموت یلعب بالموت بالطفولیہ، علی موت سے طفلی میں کھیلتے تھے، کما فی رجولیہ، جوانی میں پھر علی کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں مولا کائنات کی قدرت، مولا کائنات اللہ کی قدرت کا جلوہ گر وہ قرب الہی کی وجہ سے۔ جب کسی کا اللہ پہ بھروسہ شدید ہو جائے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی نہ کر رہا ہو تو پھر اللہ کی امداد کبھی جنگ بدر میں آتی نظر آتی ہے، کبھی خیبر میں دروازہ اکھاڑتے وقت نظر آتی ہے، کبھی اللہ کی امداد جنگ صفین میں نظر آتی ہے۔ جنگ صفین میں
ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ شامی لشکر کے وزیر اعظم یعنی شام کی حکومت کے وزیر اعظم عمرو عاص کو مولا کائنات کئی جگہ نظر آ رہے تھے۔ وہ کبھی یہاں سے بھاگ کے آتا تھا کہ علی یہاں تھے، پھر وہاں دیکھتا تھا وہاں سے علی نظر آتے تھے۔ وہ کہتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا کائنات کیونکہ قرب الہی رکھتے ہیں، اور جو قرب پروردگار رکھے، جو قرب الہی کا حامل ہو، اس کے لیے اختیارات اللہ قرار دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیں اپنا عقیدہ ماننا ہے، اس پہ توکل کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متوکلوں میں، توکل کرنے والوں میں قرار دینا ہے۔ اللہ پر توکل۔ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ مہینہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے وہ برکت کا عشرہ ہے۔ یہ جو ابھی عشرہ چل رہا ہے یہ برکت کا عشرہ ہے، برکتیں ہو رہی ہیں۔ وہ جو محنت ہوئی ہے، وہ جو ریاضت ہوئی، اور اس سال تو ہم سب نے جس انداز سے ماہ مبارک کو گزارا ہے، عالمی ایک وبا کا احساس اور اس کا خیال کرتے ہوئے اور اس سے بچنے اور اس احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم جس انداز سے آئے ہیں، اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنا ذہن کربلا لے چلیے۔ مرحومین کی سال ثواب میں یہ مجلس ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ کربلا ہمیں توسل کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے ایک ایسا عنوان ہے جو ہر دفعہ جب کربلا اور کربلائیوں کی بات ہو تو ہمیں وہ منظر تازہ نظر آتا ہے۔ یہ اعجاز ہے کربلا کے ذکر کا، یہ معجزہ ہے کربلا کے ذکر کا کہ ہمیں وہ ذکر تازہ نظر آتا ہے۔ کربلا میں ایک باپ ہے جو بیٹے کے لاشے پہ آ رہا ہے، بیٹا بھی وہ کہ جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جس سے حضرت امام حسین کو پیار اس لیے ہے کہ وہ میرے نانا کی شبیہ ہے۔ جب کبھی مشتاق ہوتے تھے حسین ابن علی اپنے نانا کے دیدار کے لیے تو پھر حضرت علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم پر گواہ بن جا، میں اس جوان کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، من تشبہ برسولک، جو تیرے رسول سے شباہت سب سے زیادہ رکھتا ہے، خلقاً و خلقاً و منطقہ، خلق بھی اس کا یعنی اس کی شکل و شمائل بھی، اس کا بدن مبارک بھی، اس کے ہاتھ بھی، اس کی کان، اس کے ناک، اس کی آنکھیں بھی، اس کی پیشانی بھی، اس کے لب بھی، وہ مصطفیٰ جیسے ہیں، نبی جیسے ہیں۔ خلقاً و خلقاً، اور اخلاق بھی میرے علی اکبر کا، میرے بابا میرے نانا کی طرح سے ہے۔ خلق بھی علی اکبر کا، میرے بابا انک لعلی خلق عظیم، اس منزلت پر فائز مصطفیٰ کی شبیہ حضرت علی اکبر۔ خلق بھی حضرت علی اکبر کا نبی جیسا خلق ہے۔ وہ منطقہ، اور میرا علی اکبر میرے نانا سے شباہت رکھتا ہے بولنے میں بھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد بولتا ہی نہیں ہے مگر جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ یہاں حضرت فضہ علیہ السلام اگر 20 سال تک قرآن کے مطابق بات کر سکتی ہیں تو حضرت علی اکبر کی عظمت کیا ہوگی۔ حسین کا علی اکبر، جن کے لیے زیارت نامہ امام صادق پڑھ رہے ہیں، جن کو سلام امام جعفر صادق نے کیا ہے، جنہیں یاد حضرت امام زین العابدین کرتے رہے، جن کو امام زمانہ بھی زیارت ناہیہ میں سلام کر رہے ہیں۔ علی اکبر بہت بڑا وجود ہے، بڑا عظیم وجود ہے حضرت علی اکبر کا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت میں عزادارو چند امتیازات ہیں جو کسی اور کی شہادت میں نہیں ہیں۔ پہلا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کسی جوان کو بھی حضرت امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بیٹا جا کر اپنی پھوپھیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے جا کے اجازت لو۔ یہ واحد مجاہد ہے، فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں سے بات کرو،
جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے رخصت لو۔ اور جب پہنچے ہیں حضرت علی اکبر خیمے کے در پر تو سلام کیا۔ سب بیویوں نے اپنے اپنے خیموں سے جواب سلام دے دیا، مگر علی اکبر کا ایک جملہ چیخیں بلند کر گیا۔ جملہ یہ تھا کہ یہ آخری سلام ہے۔ بس جیسے ہی کہا یہ آخری سلام ہے، فوراً بیویاں اپنے اپنے خیموں سے نکلیں۔ ایک بہت بڑے خیمے میں، جو بڑا خیمہ تھا، اس خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں، اور پھر ہر بیوی اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہے۔ ہر بیوی کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ کبھی علی اکبر ایک بیوی سے مخاطب ہیں، کبھی دوسری بیوی سے مخاطب ہیں۔ چلے ہیں رخصت لے کر تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اور بار بار پکڑ کے دوبارہ بیویاں اندر لے جاتی ہیں۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ فرماتے ہیں پھر وہ کچھ چھوٹی بیوی ہوگی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اور بار بار پکار رہی تھی، ارحم غربتنا، بابا کی غربت پر، ہماری غربت پر، ہم بیویوں کی غربت پہ بھیا رحم کرو۔ علی اکبر کیسے نکلے ہیں اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ جب میرے مولا حسین نے اپنے بچے کو گھوڑے پر بٹھایا، خود ہاتھوں سے سنوارا جیسے مصطفیٰ سرکار نے مولا علی کو جنگ خندق میں سنوارا تھا، مگر یہاں حسین کا علی جا رہا ہے، سوار تو رہے ہیں حسین، مگر یہ واپس نہیں آئے گا۔ اپنے ہاتھوں سے آمادہ کر کے گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑا روانہ ہوا تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ تھا جو کمر پکڑے ہوئے آوازیں دے رہا تھا، مہلن مہلا، آہستہ جاؤ میرے لال، آہستہ جاؤ۔ گھوڑے سے اتر آئے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ ایک مرتبہ سینے سے لگا کر خوب میرے مولا نے علی اکبر کو پیار کیا۔ جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ پہنچے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا میں، اور جب برچھی لگی ہے اور گھوڑے سے گرے ہیں اور مولا کو سلام آخر کہا ہے، تو سلام ہو حسین ابن علی کی ہمت پر۔ میرے مولا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، علی اکبر میری آنکھوں کا نور چلا گیا، علی اکبر مجھے آواز دیتے رہو تاکہ میں تم تک پہنچ جاؤں۔ پہنچے ہیں اپنے بچے کے لاشے پر، لاشے کو میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا، برچھی سینے میں لگی ہوئی ہے، پھل برچھی کا نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، میرے مولا حسین نے پیشانی کو بوسہ دیا، لبوں پر لب رکھ دیے، رخساروں کا بوسہ لیا اور فرمایا علی اکبر حوصلہ کرو۔ تو ایک مرتبہ مسکرانا شروع ہو گیا علی اکبر۔ کہا علی اکبر آفرین، مرحبا، میرا بچہ ایسے ہی ہوگا، میرے بچے کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بابا بابا، میرے سرہانے نانا رسول آ گئے ہیں، میرے سرہانے بابا دادا علی آ گئے ہیں، اور بابا میرے سرہانے دادی زہرا آ گئی ہیں، اور وہ 2 جام لے کر آئے ہیں، ایک جام میرے لیے لے کر آئے ہیں اور ایک جام بابا آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اسے اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں گے۔ بابا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے نانا ہمارے دادا دادی آپ کا استقبال کرنے کو کھڑے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔